جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے بھلا دے گا تو آہستہ آہستہ دنیا کی لذت، دنیا کی رنگینیاں اور گناہ کے اثرات اس کے دل کو سیاہ کرتے جائیں گے۔ جب اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا تو اسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا زنگ بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح سے لوہے کو جب پانی لگ جائے تب لوہا زنگ پکڑ لیتا ہے، اس طرح سے یہ دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں۔ قیل وما جلاؤہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اس کی صفائی کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح سے دل کے زنگ کو دور کیا جائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، وکثرت ذکر الموت، موت کا کثرت سے ذکر۔ دیکھیے جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کا ہوتا ہے ریگمال، ریگمال کی مدد سے اس لوہے کو رگڑا جاتا ہے، تب کہیں جا کر اس کا زنگ دور ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جس کا زنگ اتارنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو چیزیں بتائیں، تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، وکثرت ذکر الموت، موت کا کثرت سے ذکر کرنا، موت کو یاد کرنا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ دو کام کہاں تک کرتے ہیں، قرآن مجید کا ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے، کتنی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو، اور اگر ہم تلاوت کرتے بھی ہیں تو کیا قرآن مجید کو صرف سرسری پڑھ لینے کا نام قرآن کی تلاوت ہے؟ قرآن مجید کو صرف دیکھ کر پڑھ لیا تو کیا ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا؟ قرآن کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو پھر سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ جب تک سمجھیں گے نہیں تو وہ دل پر اثر نہیں کرے گا، اور جب دل پر اثر نہیں کرے گا تو وہ دل کا جو زنگ ہے وہ زنگ دور نہیں ہو پائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر کثرت ذکر الموت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے زنگ کا علاج ہوگا موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ زندگی ایک ایسی چیز ہے جس کی رنگینیوں میں انسان کھو جاتا ہے، یہاں تک کھو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ مجھے کرنا کیا تھا اور میں کر کیا رہا ہوں۔ کبھی وہ مال کی محبت میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ اولاد کی محبت میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ دنیا میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ دنیا میں یہ دونوں آزمائشیں ہوتی ہیں، مال بھی، قرآن مجید فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چھین کر آزماتا ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں جب انسان پھنستا ہے تو اس قدر جکڑا جاتا ہے، اس قدر پھنس جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے ہی بھلا دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے بھلا دے گا تو آہستہ آہستہ دنیا کی لذت، دنیا کی رنگینیاں اور گناہ کے اثرات اس کے دل کو سیاہ کرتے جائیں گے۔ جب اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا تو اسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا زنگ بتایا ہے، دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے۔ اور پھر جب کثرت موت کا ذکر ہوگا، اپنی موت کو یاد کرتا رہے گا، اپنی اس زندگی سے اگلی زندگی کی تیاری میں انسان لگا رہے گا، اور پھر قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھے گا
تو پھر اس کو راستہ ملے گا کہ مجھے زندگی کیسی گزارنی ہے، زندگی میں گزار کیسے رہا ہوں اور مجھے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر وہ اصول بتا دیا جس کے تحت انسان کو زندگی گزارنی ہے۔ تو آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کہاں تک چل رہے ہیں۔